ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جب مکہ آئے تو مکہ والوں نے آپ کے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی وجہ سے آپ کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا۔ جب ذمہ داری آپ کے اوپر آئی تو دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی بیت اللہ کے ارد گرد ایک کنواں ہوا کرتا تھا جس کو زمزم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ کنویں کی تلاش کی جائے، چونکہ اس وقت میں کنواں مکمل طور پہ ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ اپنے بیٹے کے ساتھ جن کا نام حارث تھا، کنویں کے کھدائی کے لیے صبح نکلتے اور شام تک پہاڑوں کو کھودتے، لیکن کہیں کنواں نظر نہیں آتا۔ تو اس واسطے حضرت عبد المطلب نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت کی کہ ہمارے 10 یا پھر 11 جو بیٹے ہیں، اگر کنواں نظر آ گیا تو اب ایسی صورت میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ چنانچہ دوسری رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے نشاندہی کی کہ فلاں جگہ پہ کھدائی کرو تو وہاں کنواں نظر آ جائے گا۔ چنانچہ جب صبح میں وہاں پہ کھدائی کی گئی تو وہاں سے کنواں جو ہے حاصل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سارے لوگ وہاں پہ آ کر کے آباد ہونے لگے، چونکہ پانی کا انتظام ہو گیا تھا۔ چند عرصے کے بعد لوگوں نے یاد دلایا کہ آپ نے منت مانی تھی۔ چنانچہ جب وہ منت پوری کرنے لگے تو تمام بیٹوں کے درمیان میں قرآن اندازی کی گئی اور اتفاق سے قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہوئے۔ لیکن بھائیوں نے کہا کہ یہ عبداللہ بہت ہی زیادہ پیارا ہے اور خوبصورت ہے، اور عبد المطلب کو بھی آپ کا یہ بیٹا بہت ہی زیادہ تمام بیٹوں میں پیارا تھا۔ چنانچہ یہ مشورہ دیا گیا کہ حضرت عبداللہ اور اونٹ کے درمیان میں قرآن اندازی کیا جائے۔ چنانچہ 10 اونٹ کے درمیان میں جب قرآن اندازی کی گئی تو پھر نام عبداللہ کا ہی آیا۔ پھر ہر دفعہ 10 اونٹ کا اضافہ کیا جانے لگا۔ جب اونٹ کی تعداد 100 پہنچ گئی تو ایسی صورت میں قرآن اونٹ کے نام نکلا، حضرت عبداللہ کی جگہ پہ 100 اونٹ کو قربان کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا کہ ان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کیا جانے لگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذبیحہ دمبا کی شکل میں بھیجا اور دوسرا حضرت عبداللہ کو قربان کیا جانے لگا، تو اس کی جگہ پہ 100 اونٹ کو قربان کیا گیا۔